بہت سی مائیں اس بات پر کنفیوز ہوتی ہیں کہ بچوں کی پوٹی ٹریننگ کا صحیح وقت کیا ہونا چاہیے۔ اکثر مائیں بڑوں کے بعض دفعہ پریشر میں آ کے 6، 7، 8 ماہ کے بچے کو ہی پوٹی ٹرین کروانے کی کوشش کرتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کافی بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ ابھی تک ڈائپر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اور پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی قبض کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں آئے روز پیشاب کی انفیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو سمپل اور آسان ورڈز میں کچھ ایسی ٹپس دوں گی جس کی مدد سے آپ بچوں کو بآسانی پوٹی ٹرین کر سکیں گے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوٹی ٹریننگ کی آخر صحیح عمر ہے کیا؟ تو میں ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اور آپ دوسرے بچوں سے اپنے بچے کا موازنہ ہرگز نہ کریں۔ یہ 18 ماہ سے لے کے 3 سال کے درمیان کی کوئی بھی عمر ہو سکتی ہے، اور آپ کیسے یہ سمجھیں گے کہ آپ کا بچہ اب پوٹی ٹریننگ کے لیے تیار ہے؟ اس میں کچھ سائنز دیکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ بچہ اب بغیر سہارے کے بیٹھ سکتا ہو۔ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ معمولی باتیں آپ کی سمجھ رہا ہے اور آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اور اپنی بات اشاروں کے ذریعے یا معمولی ورڈز میں کچھ سینٹنسز میں آپ تک کنوے کر سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ دن میں 3 سے 4 گھنٹے بچہ ڈرائی رہتا ہے، ہر وقت وہ ویٹ نہیں رہتا۔ اور آخری چیز یہ کہ بچہ جب آپ اسے ٹوائلٹ ٹریننگ کریں تو بچہ تھوڑا سا انٹرسٹ شو کرے۔ بعض بچے انڈر ویئر پہننے میں یا پوٹی پہ بیٹھنے میں تھوڑے سے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی بچے سے اپنے بچے کا موازنہ نہ کریں، اور جب یہ سائنس بچہ شو کرنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ کا بچہ پوٹی ٹریننگ کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ پوٹی ٹریننگ شروع کیسے کی جائے؟ عموماً بچے سٹول کا کنٹرول پہلے حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں یورین کا کنٹرول بتا سکتے ہیں آپ کو، اس کے لیے ٹرین ہوتے ہیں، اور نائٹ ٹائم یعنی بستر پہ جو یورین پاس کرتے ہیں اس کا کنٹرول یا اس کے بارے میں جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بچوں میں سب سے اینڈ میں آتی ہے۔ سٹول کا کنٹرول پہلے کرانا یا اس کے لحاظ سے پوٹی ٹریننگ کرانا ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ عموماً بچے سٹول کھانا کھانے کے بعد پاس کرتے ہیں، اور اس کے لیے بچے جو ہیں آپ کو کچھ سائنز نظر آ جاتے ہیں، یعنی بچے آپ کو زور لگاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں، یا وہ کسی کونے خدرے میں چھپ جاتے ہیں جس ٹائم انہیں سٹول پوٹی کرنی ہو، یا پھر وہ جب ڈائپر ان کا گندا ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے سٹول پاس کیا ہو تو وہ زیادہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اس لیے سٹول کے لیے ٹرین کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور اسی سے شروعات کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں۔ سب سے پہلے ایک دم سے آپ اچانک سے تو یہ نہیں آپ نے ایکسپیکٹ کرنا کہ اب بچہ پہلے دن سے ہی پراپرلی پوٹی ٹرین ہو جائے، کچھ ایکسیڈنٹس بھی ہوں گے۔ پہلے دن تو آپ بچے کو صرف اور صرف پوٹی چیئر سے انٹروڈیوس کریں گے، اور اس کے لیے آپ بچے کو بٹھانے کے بعد اس دوران کوشش کریں کہ 20 سے 25 منٹ بچہ بیٹھا رہے۔ کوئی سٹوری سنائی جا سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں کریونز یا کلرز دیے جا سکتے ہیں انڈر سپرویژن، یا پھر بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ اسکرین کے آگے پوٹی چیئر رکھ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ نہ ہو اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہے، 20 سے 25 منٹ گزار لے، اور اس دوران وہ آسانی سے سٹول پاس کر لے۔ یاد رکھیے پوٹی ٹریننگ کے لیے بہت زیادہ صبر اور پیشنس چاہیے ہوتا ہے۔ شروع کے دنوں میں کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ بچہ کپڑوں میں ہی یورین یا سٹول پاس کر دے گا، ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے، لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ نے بالکل بچے پہ شاؤٹ نہیں کرنا، آپ نے بالکل اس بات سے ڈسٹرب نہیں ہونا، اور بالکل پیشنس سے، صبر سے بچے کو سمجھاتے جانا ہے، اور اپنی پوٹی ٹریننگ کی جو کوشش ہے اس کو جاری رکھیے گا۔ چھوٹی چھوٹی سکسیسز کو سیلیبریٹ کریں۔ اگر بچہ پوٹی کے اندر سٹول پاس کر دے اور یورین پاس کر دے تو اس کی ان چھوٹی ونس کو سیلیبریٹ کریں، اس کو کوئی سٹکر دیں، کوئی چھوٹا سا انعام دیں، کلیپنگ کریں، اور اس طرح بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ یاد رکھیے اس کام کے لیے بہت زیادہ صبر اور پیشنس کی ضرورت ہے، اور کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈالنا، شاؤٹنگ نہیں کرنی۔ ہر بچہ اپنی پیس پر ضرور سیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ کے اس سلسلے میں کچھ کویسچنز ہیں تو ہمیں ضرور بھیجیے، کمنٹس میں اپنے کویسچنز بھیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں، اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور ماؤں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی مدد ہو۔ بہت شکریہ۔